آپ دیکھیں کہ اسلام نے مختلف جگہ سے آنے والے لوگ، مختلف رنگ نسل قوموں کے لوگ جب اسلام کے اندر آئے تو اسلام نے ان تمام لوگوں کو جوڑ دیا۔ جب ان کو جوڑا تو اس وقت رنگ نسل قوم قبیلہ یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راستے میں گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ان کا بھائی جو غیر مسلم تھا اسے پکڑ کر صحابہ نے باندھا ہے۔ اب انہوں نے آواز دی کہ بھائی مجھے چھڑائیں، تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ آپ میرے بھائی نہیں ہو، بلکہ جو آپ کو باندھ رہے ہیں یہ میرے بھائی ہیں۔ فرمانے لگے اس کو اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ باندھو، اس کی ماں کے پاس بڑے پیسے ہیں، وہ پیسے دے کر اس کو چھڑا لے گی۔ اب دیکھیں کہ ان کا جو رشتہ قائم تھا وہ اسلام کے رشتے کے ساتھ وہ لوگ منسلک ہو گئے تھے، اور اسلام کے رشتے نے ان کو آپس میں ایسا بھائی بنا دیا تھا، ان کے تعلق کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ ایسا تعلق جو سگے بھائی تھے ان کے اندر بھی نہیں تھا۔ تو اسلام نے ان کو ایک جسم کی طرح قرار دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو دنیا کے اندر پھر جنت کی بشارت بھی دی۔ تو وہ اجنبی ہو کر پھر بھی آپس میں ایک تھے، اسلام کے رشتے نے ان کو آپس میں جوڑ دیا۔ لیکن آج ہم مسلمان ہو کر بھی الگ الگ ہیں۔ آج مسلمانوں کی جو رسوائی کا نتیجہ ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت مسلمان آپس میں ٹوٹ گئے ہیں، بکھر گئے ہیں۔ اور جب مسلمان آپس میں ایک تھے تو اس وقت مسلمانوں کا ایک نام ہوتا تھا۔ کیس و کسریٰ کے جو اس وقت کے بادشاہ تھے وہ بھی مسلمانوں سے ڈرتے تھے، وہ بھی سمجھتے تھے کہ بھائی ان کے ساتھ پنگا نہیں لینا، اگر ان کے ساتھ ہم نے کوئی پنگا لے لیا تو ہماری خیر نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس تمام چیزیں ہیں، لیکن تمام چیزیں ہونے کے بعد پھر بھی آج مسلمان کا پوری دنیا میں کوئی اس کا اعزاز و اکرام نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابو عبیدہ کو بھیجا، فرمایا کہ شام اور فلسطین کا علاقہ جا کر فتح کرو۔ تو جب حضرت ابو عبیدہ گئے تو فلسطین کے اندر جب یہ پہنچے تو اس وقت جتنے بھی عیسائی تھے وہ سارے کے سارے قلعے کے اندر بند ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے امیر کو بلائیں اور بلا کر پھر ہمارے ساتھ معاہدہ کیا جائے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو خط لکھا، فرمانے لگے کہ عیسائی اس طرح یہ بات کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فوراً جانے کا ارادہ کر لیا، اور جاتے وقت اپنے غلام کو بھی ساتھ لے لیا۔ غلام اور عمر یہ دونوں جا رہے ہیں، ایک سواری ہے، بندے دو ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بھئی ہم آدمی دو ہیں، سواری ایک ہے، کیا کریں؟ اگر میں سوار ہوتا ہوں تو آپ پر ظلم ہے، آپ سوار ہوتے ہیں تو مجھ پر ظلم ہے، اگر ہم دونوں اس سواری پر سوار ہوتے ہیں تو سواری پر ظلم ہے، تو اس کا کوئی حل نکالا جائے، کیا کریں؟ تو حل یہ نکالا کہ ایسے کرتے ہیں باریاں مقرر کر لیتے ہیں۔ اب باریاں مقرر کر لیں کہ کچھ راستے پر عمر سواری پر سوار ہوتے ہیں اور غلام سواری کی نکیل پکڑ کر چلتا ہے۔ پھر جب اگلی منزل آتی ہے تو غلام سوار ہو جاتا ہے اور 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا وہ اس سواری کی لگام پکڑ کر آگے چلتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک اس دور کے مسلمانوں کے حکمران تھے، امیر المومنین تھے، کہ جو ایک وقت کے اندر بادشاہ بھی تھے اور ایک وقت کے اندر فقیر بھی تھے۔
اگر ان کی بادشاہت کو دیکھا جائے تو کیسو کسریٰ کے جو ایوان تھے وہ ان سے لرزتے تھے۔ ان کا نام سن کر ان لوگوں کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا تھا، ایسے بادشاہ تھے۔ لیکن ایسے فقیر تھے کہ مسجد نبوی کے اندر اپنے سر کے نیچے اینٹ رکھ کر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران آرام کر رہا ہے، اور ایک غیر مسلم آ کر کہتا ہے کہ میں نے آپ کے بادشاہ سے ملنا ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا ہمارے ہاں بادشاہ بادشاہ کوئی نہیں ہوتے، ہمارا امیر المومنین ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ میری ملاقات کروائیں۔ تو پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو وہ آنے والا جو سفیر تھا دوسرے علاقے کا، اس نے کہا کہ اتنی پوری دنیا کے اندر ایک دہشت ہے تو اتنا کوئی بڑا بندہ ہوگا، اس کا پروٹوکول، یہ تمام چیزیں بہت زیادہ ہوں گی۔ لیکن جب اسے مسجد نبوی کے اندر لایا گیا تو حضرت عمر مسجد کے اندر سر کے نیچے پتھر رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ آ کر وہ پوچھتے ہیں کہ عمر آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ اتنی بڑی سلطنت کے آپ امیر ہیں اور بغیر کسی سیکورٹی کے آپ یہاں پر آرام کر رہے ہیں؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ کوئی بندہ آ کر آپ کو قتل کر دے گا؟ تو حضرت عمر آگے سے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ سے ڈرے ساری دنیا اس سے ڈرا کرتی ہے، اور جو اللہ سے نہ ڈرے ساری دنیا اس کو ڈرایا کرتی ہے۔ ایسے لوگ دنیا کے اندر تھے۔ اب کیا ہوا، بات جو آگے آ رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سفر کر کے جب وہاں پر پہنچے تو مسلمانوں کے قافلے کے ساتھ جا کر ملے، تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ نے دیکھا کہ عمر نے تہ بند باندھا ہوا ہے اور جو قمیض ہے وہ پھٹی ہوئی ہے، پیوند لگے ہوئے ہیں۔ تو ابو عبیدہ کہنے لگے عمر آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، تو آپ کا لباس اس طرح کا ہے تو لوگ ہمیں باتیں کریں گے کہ دیکھیں مسلمانوں کے امیر کی حالت دیکھیں کہ اس کو کپڑا بھی میسر نہیں ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ کی جب یہ بات حضرت عمر نے سنی، فرمانے لگے ابو عبیدہ میں تو حیران ہو گیا کہ ایسی بات آپ کر رہے ہو، اگر کوئی دوسرا بندہ بات کرتا تو پھر بات سمجھ کے اندر آ جاتی، لیکن یہ بات آپ کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو وہ وقت یاد نہیں ہے کہ جب دنیا کے اندر ہم سب سے ذلیل ترین لوگ تھے، اللہ نے ہمیں ان سے اٹھایا، الگ کیا، الگ کرنے کے بعد اسلام کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا، اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا، اور جب نبی کے ساتھ جوڑا اللہ تعالیٰ نے ہم پر فتوحات بھی کھول دیں اور ہمارا جو رعب تھا وہ دنیا کے لوگوں کے اندر ڈال دیا۔ تو فرمانے لگے کہ یہ حالت اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے، اس حالت کے اندر اللہ نے ہمیں جو رکھا ہے یہ بہت ہی زیادہ اچھا رکھا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ تہ بند باندھا ہوا، اسی طرح پھٹے پرانے کپڑے، کہ وقت کا خلیفہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا آدمی، کہ جب بیت المقدس پہنچتا ہے تو عیسائی دیکھتے ہیں، دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور اپنی کتابیں بھی کھول لیتے ہیں۔ کتابیں کھول کر کہتے ہیں کہ بھئی ہماری کتاب تو کہتی ہے کہ وہ سواری پر سوار ہونے والا غلام ہوگا اور اسی طرح پیدل چلنے والا وہ وقت کا حکمران ہوگا، کیونکہ انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا نہیں تھا۔ تو اب قیاس آرائیاں شروع ہوگی۔ کچھ نے کہا نہیں، جو سواری پر سوار ہے یہ امیر المومنین ہے اور جو پیدل چل رہا ہے وہ غلام ہے۔ تو دوسروں نے کہا نہیں، ہماری کتاب تو یہ کہتی ہے کہ جو پیدل چل رہا ہے وہ امیر المومنین ہے اور جو سواری پر سوار ہوگا وہ غلام ہوگا۔ تو جب قریب پہنچے تو ایسا ہی تھا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے تھے اور غلام سواری پر تھا۔ تو انہوں نے یہ دیکھ کر فوراً بیت المقدس کی چابیاں عمر کے حوالے کر دیں۔ اور اس پر ایک عیسائی لڑکی نے 100 کچھ کتابیں جمع کی۔ اسے جب پوچھا کہ یہ 100 کتابیں عمر کی شان پر آپ نے جمع کی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اس واقعے نے پریشان اور حیران کر دیا ہے
کہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، لیکن اپنی باری کا اتنا خیال کیا کہ جہاں ان کی باری ہوتی تھی وہ سوار ہوتے تھے، جہاں پیدل چلنے کی باری تھی وہ پیدل چلتے تھے۔ اور اتنا عدل و انصاف مجھے عمر کی خلافت اسلام کے نظام کے اندر نظر آیا ہے، اتنا کسی جگہ بھی نظر نہیں آیا۔ تو بات یہ سارا واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت عمر کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، لیکن کیس و کسریٰ کے جو لوگ تھے وہ عمر سے لرزتے تھے۔ اور اگر آج دیکھا جائے تو بھی آج ہمارے کاٹن کے سوٹ سے انگریز کیوں نہیں ڈرتا؟ کیا وجہ ہے؟ آج ہمارے اچھے کپڑے سے، اچھے یونیفارم سے انگریز کیوں نہیں ڈرتا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان کے جو قلبی کیفیت ہے، جو ایمان کی طاقت ہے، وہ ختم ہو گئی ہے۔ جب وہ ختم ہوئی تو ظاہر بہت اچھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آج مسلمانوں کے پاس اگر آپ دیکھیں تو وسائل کتنے زیادہ ہیں، وسائل زیادہ ہونے کے بعد پھر بھی اس وقت مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ وسائل زیادہ ہیں، پیٹرول، کیا اس دور کے اندر پیٹرول ان کے پاس تھا؟ اسی طرح جہاز کا سفر آج کیا جاتا ہے، ان کے پاس یہ چیزیں تھیں؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن کچھ نہ ہونے کے باوجود پھر بھی مسلمانوں کا جو رعب اور دبدبہ تھا وہ کافروں پر بہت زیادہ حاوی تھا، کہ عمر کا نام سن کر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر اس وقت کے لوگ غیر مسلم لرز جاتے تھے۔ لیکن آج غیر مسلموں کا نام سن کر اس وقت مسلمان لرزنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے کہ آج مسلمان اپنے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر کیا ہوا کہ غیر مسلموں نے کوشش کی کہ بھائی مسلمانوں کا جو آپس میں اتفاق ہے، کیسا اتفاق ہے کہ ایک جنگ یرموک کا واقعہ ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ میں جنگ کے میدان کے اندر جب گیا تو میں نے اپنے پاس پانی کے گھڑا بھی لے لیا۔ میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کر رہا تھا کہ اس کو جا کر دیکھوں زندہ ہے یا اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے، اور میں پانی بھی اپنے پاس میں نے رکھ لیا۔ پانی لے کر جب میں گیا تو مجھے وہ اپنے چچا کا بیٹا مل گیا۔ تو میں اسے جب پانی دینے لگا تو ساتھ ایک دوسرے بندے کی آہ کی آواز آئی۔ تو میرے چچا کے بیٹے نے کہا کہ پہلے اس دوسرے بندے کو پانی دیں، بعد میں مجھے دینا۔ جب وہ اس کو دینے کے لیے میں قریب گیا تو ساتھ ایک تیسرے بندے کی آواز آہ کی آئی، تو اس نے کہا اس کو دیں، مجھے بعد میں دینا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو اس کی روح قبض ہو گئی تھی۔ جب میں واپس دوسرے کے پاس لوٹا اس کی روح بھی قبض ہو گئی تھی۔ جب پہلے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لوٹا تو اس وقت اس کی روح بھی قبض ہو گئی تھی۔ یہ تھا مسلمانوں کا آپس میں اتفاق اور مسلمانوں کی آپس میں محبت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کے گھر کسی آدمی نے بکرے کی سری بھیجی، کیونکہ وہ بہت زیادہ غریب تھے۔ تو جب ان کے گھر سری آئی تو فوراً ان کو خیال آیا کہ یار جو فلاں میرا بھائی ہے، مسلمان دوست ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ حقدار ہے۔ اب وہ سری اس نے دوسرے بندے کے گھر بھیج دی۔ اب جو دوسرا بندہ تھا اسے خیال آیا کہ میرا جو فلاں بھائی ہے وہ مجھ سے بھی غریب ہے، اس نے سری اس کے گھر بھیج دی۔ دوسرے نے تیسرے کے گھر، تیسرے نے چوتھے کے گھر، چوتھے نے پانچویں کے گھر، پانچویں نے چھٹے کے گھر، چھٹے نے ساتویں کے گھر، اور ساتویں سے پھر وہ سری دوبارہ پہلے بندے کے پاس آئی۔ آپ دیکھیں کہ یہ صحابہ کی آپس میں محبت تھی۔ اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا و آخرت کے اندر کامیاب کر دیا۔ اس محبت کی وجہ سے اس وقت